اب اس اجلاس کی دوسری تقریر کے لیے میں مکرم عبد القدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے امام الزمان پر ایمان لا کر میں نے کیا پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورت بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ میں تقریر کے درمیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ عین اس وقت ان کی ضرورت ہوگی۔ میری تقریر کا عنوان ہے امام الزمان پر ایمان لا کر میں نے کیا پایا۔ میں نے ایک حی و قیوم خدا کی ہستی کی علمی دلیل پائی، اس ہستی کی جو اس عالم رنگ و بو اور غیر مادی عالم سے پرے ایک نور جو محیط کل ہے، وہ جو اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق ہے، اس صورت میں وہ اس کائنات میں جلوہ گر ہے، اس ہستی کی میں نے علمی دلیل پائی، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس کو تفصیل سے میں نے آگے ایک ہیڈنگ دی ہے، کأن اللہ نزل من السماء۔ اس کا آنا ایسا ہے گویا آسمان سے خدا اتر آیا۔ میں نے قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب پایا۔ گزشتہ 100 سال میں انسان نے جو تحقیق کر کے علم حاصل کیا ہے، وہ علم قرآن کی تعلیم کی جانب آ رہا ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ ہاں، یہ مسلمانوں کی انتہائی قابل افسوس حالت ہے کہ وہ علمی تحقیقات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، حالانکہ یہ کائنات اور وہ قرآن جس کو اسی اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق نے نازل کیا، دونوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے، دونوں کو وجود دینے والا وہ ہے، لیکن ہم قرآن کو ظاہری الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں اور کائنات میں اس کی صداقت کے نشان نہیں ڈھونڈتے۔ یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ اتنی قوت سے توجہ دیتی ہیں کہ ان سورج، چاند، ستاروں کی گردش پہ غور کر کے دیکھو، تمہیں اس میں بہت سی سچائیاں ملیں گی۔ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی پایا، کیونکہ یہ آپ کا ہی فیضان ہے جو اس وقت جاری ہے، اور جس کا ایک جلوہ ہم امام الزمان حضرت عبد الغفار جنبہ صاحب علیہ السلام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔
وہ وجود جو آج اس وقت ہم میں زندہ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، ایمان لانے سے قبل میں اپنے تفکرات کی ایک ایسی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا جس کی راہ گزر پر منزل تک پہنچنے کے لیے چند شمعیں چراغ سحری کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس اندھیری رات کے سفر میں منزل کہاں ہے مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ ہاں، یہ تمنا ضرور تھی کہ وہ مل جائے جسے ہر فطرت انسانی چاہتی ہے، وہ لال جو لینے کے لائق ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے جو اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے: آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ اس سفر میں رحمت خداوندی جو ہمیشہ اپنی مخلوق کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، یہ جو میں کہتا ہوں کہ رحمت خداوندی مخلوق کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اس کو میں ایک سادہ مثال میں بیان کرتا ہوں۔ مثلاً ایک چوٹ لگ جاتی ہے، چاقو سے کوئی زخم آ جاتا ہے، تو قانون قدرت یہ ہے کہ اس کا علاج خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زخم بھر جاتا ہے اور وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ جب کوئی ظاہری نظام میں گڑبڑ ہو جائے تو اس کا علاج کر دیا جائے۔ ایسے ہی روحانی زخم جب انسان کو لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ اس کا علاج کرتا ہے۔ آج جب جماعت احمدیہ خلافت پرست کو زخم لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج امام الزمان حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کی صورت میں کیا ہے، لیکن یہ مریض اس معالج کی طرف جانے کو ہی تیار نہ ہوں تو انسان یہی نتیجہ نکلے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس حالت میں انسان آ جائے تو بہت ہی قابل افسوس حالت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمت خداوندی جو ہمیشہ اپنی مخلوق کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، امام الزمان کے پیغام کی صورت میں مجھ پر آشکار ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے میری شب تاریک سے نکال کر ایک ایسی منور دنیا میں لے گئی جس کے گلی کوچوں سے میں نا آشنا تھا، ایک ایسی دنیا جس تک میری عقل کو رسائی نہ تھی۔ وہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ اب میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جو بظاہر آپ کو میرے مضمون سے ہٹا ہوا لگے گا، لیکن وہ مضمون دراصل وہی اس کی بنیاد ہے، اصل مضمون ہی وہی ہے، لیکن بظاہر آپ کو وہ ہٹا ہوا لگے گا، کیونکہ غلام مسیح الزمان ایک علمی نشان ہے، اور یہ دنیا جس میں آج ہم بس رہے ہیں یہ علمی لحاظ سے ترقی کر رہی ہے۔ 100 سال میں جو انسان نے ترقیات حاصل کی ہیں وہ علم کی بدولت کی ہیں، اور اس علم کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایک علمی نشان دنیا کو دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا وقت تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عصا دیا تھا جو ان کے نشانات کے مقابل اژدہا بنا تھا. تو یہ بھی دنیا کی علمی ترقی کو اس طریقے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم کا ایک نشان دیا ہے، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ نشان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت زندہ باد. معزز سامعین، ایک اس ہمارے دور کے ایک بہت مشہور ماہر فلکیات ہیں، اور آپ سب نے ان کا نام سن رکھا ہوگا، اسٹیفن ہاکنگ. بالکل معذور انسان ہے، ویل چیئر پہ ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، صرف اس کی آنکھوں سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے کمپیوٹر سے، اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں. اس نے 1980 کے قریب ایک بہت مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم لکھی، اور اس کے پہلے صفحے پہ اس نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے جو بہت معنی خیز ہے. وہ لکھتا ہے کہ غالباً ایک سائنٹسٹ برٹرنڈ رسل کسی بڑے مجمع میں سورج، ستاروں اور زمین کی گردش اور کشش ثقل پر ایک لیکچر دے رہا تھا. لیکچر کے اختتام پر اس مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یہ جو تم نے سب کچھ بیان کیا ہے یہ بالکل بکواس اور فضول باتیں ہیں. زمین دراصل ایک بڑی ہموار پلیٹ کی طرح ہے جس کو ایک کچھوے نے اپنی کمر پہ اٹھا رکھا ہے، اور یہ کشش ثقل کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ سائنسدان ہنستا رہا اور پھر کہتا ہے، اچھا خاتون، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر اس کچھوے کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو عورت آگے سے جواب دیتی ہے، تم بہت چالاک اور ذہین انسان ہو، اس کچھوے کو ایک اور کچھوے نے اٹھایا ہوا ہے، اور پھر اس کے نیچے ایک اور کچھوا ہے، اور یہ کچھووں کا ایک سلسلہ ہے، ایک کے اوپر ایک. اب بات یہ ہے کہ وہ عورت جس چیز کو کچھووں کا ایک سلسلہ کہہ رہی ہے اس کو آج ہم سائنس کی دنیا میں گریویٹیشنل پل کہتے ہیں، جس کے بارے میں نیوٹن اور آئنسٹائن نے اپنے تحقیقاتی مقالات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اور وہ اپنی دلیل ساتھ رکھتے ہیں. اس لیے ہم اس عورت کی بات کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بہت بہتر ایکسپلینیشن ہمارے پاس موجود ہیں. ناظرین، امام الزمان پر ایمان لانے سے قبل میرا ہستی باری تعالیٰ کا عرفان کچھووں کے سلسلہ کی طرح تو نہ تھا، مگر میرے اندر بہت سے روحانی اور علمی مسائل دھندلائے ہوئے تھے، اور میری عقلی استطاعت اتنی نہ تھی کہ میں خود ان کا تسلی بخش جواب ڈھونڈ سکتا. ایسے میں امام الزمان کا پیغام میرے لیے رہنما بنا، اور میرے ذہن میں چھائی اس دھند کو اس نے دور کر دیا اور کر رہا ہے. اس بات کو میں ایک سادہ سی مثال سے پیش کر سکتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے یہ اینک استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میری دور اور نزدیک کی نظر قدر کمزور ہے، اور جب یہ اینک استعمال کرتا ہوں تو مجھے یہ حروف بھی صاف نظر آتے ہیں اور آپ کے چہرے بھی صاف نظر آتے ہیں. تو یہ میری ضرورت ہے جس سے مجھے صاف نظر آتا ہے. اسی طرح جو ہماری باطنی کمزوریاں ہیں
وہ بعض دفعہ محتاج ہوتی ہیں کہ کوئی رہنمائی کرے اور چیزوں کی حقیقت آشکار ہو. سو میرے لیے یہ حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کا وجود مسیحائی وجود بنا، اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ پیش گوئی مسلم موعود کے یہ الفاظ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. یہ نشان میں اپنی ذات میں پورے ہوتے دیکھتا ہوں. یہ اس وجود کی برکت ہے کہ میرے اندر کے وہ مسائل، وہ بیماریاں، وہ روحانی کمزوریاں دور ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. آپ کی تحریرات، تقاریر، خطبات سے روشنی پا کر میرا ہستی باری کا تعالیٰ کا تصور ایک علمی رنگ پکڑ گیا ہے، اور جوں جوں علمی ترقی ہو رہی ہے ایک نئے خدا کا چہرہ رونما ہوتا ہے. مجھے اس بات کا ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو پیش گوئی میں مذکور ہے کأن اللہ نزل من السماء، یہ کیا معنی اور کیا مفہوم رکھتا ہے. جوں جوں انسان کا گیان بڑھتا ہے ایک نیا خدا اس کو ملتا ہے، لیکن خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ غیر متغیر ہستی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کشتی نوح میں تحریر فرماتے ہیں، انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے، اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے. لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اب اس چیز کو میں آپ کے سامنے ایک علمی رنگ میں پیش کرتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان، یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے، اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں، اور دنیا میں جو علمی تغیرات آ رہی ہیں یہ کیا ہیں اور ہمیں کس طرف لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو اگر خدا نے مجھے طاقت دی تو وہ بتاؤں گا کہ یہ جو نظریہ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق پیش کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کی عین ضرورت ہے. صرف جماعت احمدیہ کو نہیں، پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. اس کا جواب نہیں انسان کو مل رہا کہ حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب اللہ کے فضل سے امام الزمان کو خدا تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے تک انسان کا یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں ایک تصور تھا کہ یہ 4 عناصر سے بنی ہے. پھر وہ ترقی کرتا کرتا مختلف عناصر جیسے سونا، چاندی، پلاٹینم وغیرہ وغیرہ، یہ 100 سے زائد کچھ ہم ایلیمنٹس دریافت کر چکے ہیں تک پہنچا. پھر وہاں سے ترقی کرتا ہوا غالباً 1800
کہ ابتدائی دور میں ایک برطانوی سائنٹسٹ ڈالٹن نے ایٹم کا نظریہ پیش کیا. پھر انسانی علم نے ترقی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایٹم جس کو ڈالٹن نے ناقابل تقسیم قرار دیا تھا وہ دراصل مختلف پارٹیکل سے بنا ہوا ہے، مختلف ذرات سے بنا ہوا ہے. اور اس کی مزید تشریح پھر ایک اور سائنٹسٹ ردرفورڈ تھا اس نے کی. پھر اس کے بعد نیل بور نے اس کو مزید ترقی دی. گویا آہستہ آہستہ ہم اس معاملے میں گہرا سے گہرا علم حاصل کرتے گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ آج سے 2 سال قبل، اب میں بالکل لیٹسٹ تحقیق پہ آ جاتا ہوں، برطانوی سائنٹسٹ پیٹر ہگس کو نوبل پرائز ملا تھا. اس کو کس چیز پہ نوبل پرائز ملا تھا؟ اس کو اس چیز پہ ملا تھا کہ یہ جو ایٹم کے اندر، میں اندازاً کہہ سکتا ہوں کہ 50 کے قریب ہم نے مزید ذرات تلاش کر لیے ہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، وجود کہاں سے، ان کا آغاز کیا ہے، یہ کہاں سے عالم ہست و بو میں آتے ہیں، ایک مادی جامع کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس شخص نے 1965 میں ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ سب ایک ایسے ذرے سے آتے ہیں جس پہ ذرے کی ڈیفینیشن کا اطلاق نہیں ہوتا، جس کو اس نے بوسون نام دیا تھا. اب بات وہاں نہیں رکی، اس کے بعد اب لیٹسٹ ریسرچ آ گئی. وہ یہ ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے. اب یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آج کی دنیا میں فلاسفر اور سائنٹسٹ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو 1.5 سال قبل امریکہ کے ایک سائنٹسٹ ہیں لارنس کراس، اس نے یہ نیا نظریہ پیش کیا ہے جس کو اس نے کہا ہے سم تھنگ فرام نتھنگ. یہ میں کتاب ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ اس کے ٹائٹل میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے لکھا ہے وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ، کہ یہ کیوں ہے کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آ گئی ہے، کیوں نہیں کہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں سے اب میں وہ مضمون شروع کرنے لگا ہوں جس کا جمبا صاحب کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک حدیث ہے، اگر یہاں پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کچھ نہیں اور کچھ ہو گیا ہے، بن گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی گہری حکمتوں اور علوم پر مشتمل ایک حدیث ہے، کنتو کنزن مخفین فاردت ان عرفا فخلقت آدما. میں یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، ایک مخفی وجود تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ سب عالم رنگ و بو پیدا کر دیا. یہ بالکل وہی بات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ وہ چیز ہے، کائنات کا مطالعہ کرتے جائیں تو آپ اسی ہستی تک پہنچ جاتے ہیں جس پہ آج علمی لحاظ سے انسان پہنچ چکا ہے. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ شخص پچھلے سال اسٹاک ہوم آیا، سویڈن، اور وہاں پہ 4 مشہور پروفیسر سے اس کی بحث ہوئی اور یہ اپنا نظریہ منوانا چاہتا تھا. یہ دہریہ ہے، کسی خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس کے بالمقابل جو فلاسفر مذہبی اسکالرز تھے
اگرچہ ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں، انہوں نے اس کو بری طرح ناکام کر دیا. یہ جواب نہیں دے سکا ان کو، کیونکہ ان چاروں کا ایک سوال تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نتھنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ نہیں ڈیفائن کر سکا تھا. اس لیے کہ یہ حدیث اور قرآن ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ کائنات میں نتھنگ کوئی چیز نہیں. اگر کچھ نہ ہو تو تب بھی ایک ہستی ہے جس کو خدا کہتے ہیں، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق موجود ہے اس کائنات میں. یہ وہ تصور ہے جو اب انشاءاللہ تعالی جب یہ کتاب جو حضور نے لکھی ہے ہم ان پروفیسرز تک بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے انقلاب پیدا کر دے، کیونکہ علمی لحاظ سے انسان کا ذہن یہاں تک پہنچا ہوا ہے. یہ اس کا میرا مفہوم ہے جو میں سمجھا ہوں، میں نے جو پایا ہے کہ ان اللہ نزل من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے علمی دنیا میں آ چکا ہے، موجود ہے ہم میں، اور ہم اس کو علمی رنگ میں اس پہ بحث کر سکتے ہیں. اب اس کا ایک میں اسی پیش گوئی کا ایک دوسرا پہلو لیتا ہوں، جس میں یہ ہے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی. ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مارچ 1882 کی تحریر ہے، جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن وانا اول المومنین. ساتھ ہی اللہ نے الہاماً فرمایا وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِین، یعنی تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے. تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے مسلمان علماء اور پادریوں کے عقائد کی غلطیاں اور بدعمالیوں کو پھر ساری زندگی بے نقاب کیا، مجرموں کی راہ ظاہر کی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کو جو خبر دی تھی اس میں بھی بتایا تھا کہ اس مبارک وجود کے آنے سے مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی. تو اب میں اس حصے کو پہ بات کروں گا کہ میں کس طرح پاتا ہوں کہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے. یہ ARY نیوز پہ ایک پروگرام آتا ہے جرم بولتا ہے. اس کی ابتدا میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے، مجرم اگر نہ بولے جرم بولتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. اسی چیز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ
صاف بتا دیا کہ مجرم لوگ وہ ہیں جو مجددیت کا انکار کرتے ہیں۔ میں اس سارے حوالے کو نہیں پڑھتا، یہاں کئی دفعہ پڑھا گیا ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں۔ جو یہ ہے کہ میں جو کچھ اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں۔ اور اس کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجتا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو خدا کے رسول اور اس کی کتاب کو تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اب میں وہ حوالے پیش کرتا ہوں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ آخری 4 خلفاء انہوں نے کون سے جرم کیے ہیں۔ ایک تو مجدد کا انکار کیا، وہ تو کئی دفعہ یہاں بتایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں چند چیزیں بیچ میں اضافے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی ساحرانہ کارروائیوں سے جس خلافت کے بچھڑے کو جنم دیا تھا، جماعت احمدیہ آج تک اس بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ وہ کیسے تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کا انتخاب 14 مارچ 1914 کو ہوا۔ اسی دن سے انہوں نے پلاننگ کی کہ ایک آل انڈیا کانفرنس بلائی جائے اور تمام ہندوستان کی جماعتوں میں پیغام بھیجا گیا کہ کانفرنس 12 اپریل کو ہوگی، یعنی اقتدار کے آنے کے 28 دن کے بعد کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اب دیکھیں کہ اس کانفرنس میں ہوا کیا۔ وہ خود کارروائی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پروگرام کیا تھے۔ لکھا ہوا ہے کہ پہلے اجلاس میں میر قاسم علی صاحب نے پیر منظور احمد صاحب کا مضمون سنایا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا بھی ڈاکٹر مقصود صاحب نے ذکر کیا کہ 27 مئی 1914 کو تشییع الاذہان میں شائع ہوا تھا۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مرزا بشیر الدین صاحب ہی مسلم موعود ہیں۔ یہ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 141 پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سب۔ 150 افراد اس اجلاس میں شامل تھے۔ سب نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مرزا بشیر الدین صاحب مسلم موعود ہیں۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ موعود وجودوں کا فیصلہ اب ایسے اجلاسوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کیا موعود وجود دنیا میں ایسے ہی آتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے جماعت احمدیہ خلافت پسند لوگوں سے۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو 12 اپریل 1914 تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر نہیں تھی تو انہوں نے یہ اجلاس کیوں بلایا تھا، اور اس میں یہ ایجنڈا میں یہ بات کیوں رکھی گئی تھی کہ مسلم موعود کے فیصلے کرتے پھریں وہ؟ کیا اسی طرح روح القدس کی تائید سے موعود وجود آیا کرتے ہیں؟ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ کیا یہ میاں صاحب کا سفید جھوٹ نہیں تھا جو انہوں نے 1944 میں پھر دعویٰ کرتے ہوئے بولا کہ میں نے کبھی اس پیش گوئی پہ غور ہی نہیں کیا؟ تو یہاں پہ کس چیز اجلاس میں کس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جس پہ آپ نے تو 30 سال اس پہ غور کیا ہے؟ تو یہ سفید جھوٹ ہے جو وہ بول رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتدار میں آ گئے تھے اور
گدی پہ ان کا قبضہ تھا، اب ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اپنی منمانی باتیں کر سکتے تھے۔ مسئلہ ان کو ایک ہی تھا، اگر مسلم موعود، وہ حقیقی مسلم موعود جس نے آنا ہے، وہ آ جائے گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو اس کو 1000 سال تک کے لیے اپنی خاندانی گدی بنانے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں، لیکن وہ بندہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس موعود وجود کو جس نے آنا تھا، اس کی راہیں بند کرنے کے لیے یہ میٹنگ کی گئی تھی۔ اور اس میں آپ کو ایک اور تحریر دکھاتا ہوں جو خلیفہ رابع نے اس بارے میں لکھی ہے کہ یہ فیصلہ کیسا عظیم فیصلہ تھا کہ تمام جماعت میں اقتدار انجمن کے پاس ہوگا یا خلیفہ کے پاس ہوگا، فیصلہ کر دیا گیا۔ اور یہ آپ سوانح فضل عمر جلد دوم صفحہ نمبر 17 اور 18 پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ طویل ہے، میں اس لیے پڑھنا نہیں چاہتا، جس میں انہوں نے بہت اس کو سراہا ہے کہ یہ عظیم فیصلہ ہوا تھا، یہ جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی اجلاس کی دوسری کارروائی میں ایک اور قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے منصوبے بنائے تھے۔ یہ جو الوصیت تھی، اس کی ایک قاعدہ تھا جو انجمن نے پاس کیا تھا، جو قاعدہ نمبر 18 کہلاتا ہے۔ اس کے الفاظ یوں تھے: ہر معاملہ جس میں مجلس معتمدین اور اس کے ماتحت مجلس یا مجالس اگر کوئی ہوں، اور صدر انجمن احمدیہ اور اس کی کل شاخہائے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم قطعی اور ناطق ہوگا۔ یہ پاورز دی گئی تھیں انجمن کو۔ اب ان کو پتہ تھا کہ میں اس فیصلے کے ہوتے ہوئے میں کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، تو قرارداد یہ پیش کی گئی کہ اس فیصلے میں یہ جو لفظ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم قطعی اور ناطق ہوگا، اس کو اڑا دیا جائے، یہ اس عبارت سے نکال دیں، اور اس کی جگہ یہ لکھیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود کا فیصلہ قطعی اور ناطق ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ کیا خلیفہ ثانی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان فیصلوں کو یا اس کی انجمن کے فیصلوں کو حکم و عدل کے فیصلے مانا؟ ہرگز نہیں مانا۔ وہ اسی دن بغاوت کر چکے تھے جس دن انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ اس چیز کو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی کی یہ ساری بیماری ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے اس فیصلے کی۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، سن 2000 میں ایک فلم آئی تھی گلیڈیٹر، اس میں رومن بادشاہ فتوحات کرتا ہوا جب واپس آتا ہے تو اس کا جرنیل جس کے یہ سارے کارنامے تھے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس جرنیل کو اپنا جانشین بنا لوں، تو لیکن اس کا اپنا بیٹا جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ اب تو باپ کے مرنے کے بعد میں وارث ہوں گا، تو وہ موقع پا کے اس نے اپنے باپ کا گلا گھونٹ دیا، اس کو مار دیا اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے ہی یہی کام مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا ہے کہ اپنے باپ کی وصیت کا گلا گھونٹ دیا انہوں نے، صرف اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
اپنا روحانی جانشین اپنے اسی یوسف کو سمجھتے تھے، اور آپ نے یہ جو شعر لکھا ہے کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی، مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ آپ آج دیکھیں کہ یوسف والے حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس روحانی یوسف پہ گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے۔ اور یہ اس کی وجہ خلیفہ ثانی کے وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے تھے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ وجود آئے اور اقتدار جو ان کے قبضے میں آیا ہے ان کے یا ان کے جانشینوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو سچے جانشین ہوتے ہیں ان کے نمونے بہت اور ہوتے ہیں۔ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے اور صادق وفادار تھے اور ساتھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر رکھا تھا ایک مہم کے لیے، اور وہ کیونکہ آپ بیمار ہو گئے تھے اپنی وفات سے قبل، تو وہ لشکر اس وجہ سے رکا رہا کہ جب آپ صحت مند ہوں گے تو پھر ہم اپنی مہم پہ روانہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر نے جب ان کا انتخاب ہوا تو لوگوں نے یہ جان کر کے رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اطاعت سے نکل گئے، اور کئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے جس سے بہت بے چینی اور بد امنی پھیل رہی تھی۔ اس وقت بھی ان حالات کے باوجود حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ اب لشکر کو روانہ ہو جانا چاہیے۔ تو سارے صحابہ نے، سب کبائر صحابہ نے بھی یہ کہا کہ اس وقت حالات خراب ہیں، لشکر کو روک کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ حملہ آور مدینہ پر حملہ کر دیں اور یہاں سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر کا فیصلہ، آپ نے بڑے دلیری سے جواب دیا کہ ابو بکر ہرگز اپنے آقا کے فیصلوں کے خلاف نہیں جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لشکر کی روانی کا کہا تھا، یہ لشکر جائے گا اور ضرور جائے گا۔ ابو بکر ہرگز وہ نہیں کام کر سکتا جس کا ارادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ابو بکر کی لاش کو یا مطہرات کی لاشوں کو کتے بھی مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں، یہ لشکر نہیں رکے گا۔ یہ ہوتے ہیں سچے، اپنے نبی کی بات کو ایک ذرہ بھی نہیں اسے ہٹے، اس کو کر کے دکھایا۔ تو یہاں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی نبی کی باتوں کا بھرم رکھا؟ انہوں نے تو اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں ان فیصلوں سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جرم بولتے ہیں، یہ جرم ہیں جو انہوں نے کیے تھے، جو آج سامنے آ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کہ وہ موعود ذکی غلام دنیا میں آیا ہے جس نے یہ ساری چیزیں آشکار کی ہیں جو ہم لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ تھیں پہلے۔ اسی طرح ٹائم کتنا رہ گیا؟ ہم تیسرے خلیفہ کو دیکھتے ہیں، مرزا ناصر احمد صاحب۔ ان کی ایک تصویر پیش کی جاتی ہے، نہایت نرم مزاج، حلیم اور لطیف سے انسان۔ ان کا اپنا نعرہ بھی ہے، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن۔
میں ان کے مجددیت پہ جو انہوں نے بیان دیے وہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح وہ غلط بیان دیے ہیں, لیکن صرف چند چیزیں بتاتا ہوں جو ان سے ہٹ کے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ روا اسٹیشن پر ٹرین کا ایک واقعہ ہوا تھا. ملتان کے طلباء نے جو وہاں حرکت کی تھی, بد زبانی کی, گالیاں نکالیں, سب درست, یہ ایک گندا فعل ہے, برا فعل ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جواباً جو کچھ کیا گیا, کیا وہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نمونہ تھا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے پلاننگ کر کے ان لڑکوں کو سرگودا سے فالو کرنا شروع کیا, اور ربا جب وہ پہنچے تو ان کو ٹرین سے نکالا گیا, ٹرین روک دی گئی, ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی, مارا پیٹا گیا. کیا اسی کو لو فار آل ہیٹڈ فار نن کہتے ہیں؟ مرزا صاحب وہ باتیں نہ کریں جو قرآن صاف کہتا ہے, لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اسٹیشن پہ یہ واقعہ آپ کے اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا, بہت سے ہیں جو اوپر سے صاف ہیں اور اندر سے سانپ, بہت سے ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے بھیڑیے. یہ آپ کا بھیڑیا اس دن اسٹیشن پہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے. میں اس وجہ سے یہ باتیں کہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ احمدیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. گھر جلائے گئے, دکانیں تباہ کر دی گئیں, کاروبار تباہ ہوئے, لوگ بے گھر ہو گئے, مظلوم احمدی مارے گئے, شہید ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ آپ کے اس بھیڑیے کے جو شکل نظر آئی تھی اسٹیشن پہ, اس کے نتیجے میں. آپ مجرم ہیں, آپ نے یہ جرم کیے ہیں. آپ نے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو خون کی ہولی میں دھکیل دیا تھا. باتیں کرتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن. غالباً فیض نے ایک شعر کہا تھا, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. ان سب میاں صاحبان کا ایک المیہ ہے, اقتدار کی ہوس, دولت کا حصول. یہ میاں کا المیہ ہے. یہ جو شروع میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کائنات کا ایک خالق ہے, اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق, کیونکہ ہر فطرت کے اندر اس کی تلاش موجود ہے. اور انسان کسی نبی آنے کے, اس دنیا سے جانے کے بعد, کیونکہ وہ سچے خدا کا چہرہ دکھا دیتا ہے, تو لوگ اس نبی کے بعد اس چیز کو کاروبار بنا کر لوگوں کے اموال, ان کی دولتیں لوٹ لیتے ہیں. یہ المیہ ہے جو ان صاحبان نے بھی کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بری امام پاکستان میں وہ قبروں کے اوپر پیر پرستی شروع ہو جاتی ہے. قبر پرستی مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ آئیں گے, پیسے دیں گے اور ہمارا بزنس چلتا رہے گا. کیونکہ وقت مجھے بتایا گیا تقریباً ختم ہونے کو ہے, تو میں اس کو مختصر صاحب بتا دیتا ہوں. صرف چوتھے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مذہب کے نام پر خون, جس میں مسلمانوں کو انہوں نے بڑا لتاڑا تھا. آزمائش کا وقت آیا, مسلح موت کا دعویٰ ان کے سامنے پہنچا, تو وہ شخص جس نے یہ کتاب لکھی تھی مذہب کے نام پر خون, خود ہی مذہب کے نام پر ایک عظیم خون کر گیا. کیونکہ ایک سادہ سا سوال تھا, اپنے والد صاحب کی صداقت کا کوئی تو دلیل, کوئی تو بیان دے. کوئی بیان ان کے پاس نہ تھا. اب یہ وقت ہے جب ہمارے سامنے
خلیفہ خامس صاحب موجود ہیں، ان کے دور کو میں خلیفہ ثانی کے بیماری کے دور کی مزید طوالت سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بھی ڈٹ کے مجددیت کا انکار کیا ہے۔ یہ خلیفوں کا چناؤ ہوتا ہے، یہ سارے جو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یہ فلسفہ کاش کہ کوئی ان لوگوں میں سے مجھے سمجھائے کہ ایک شخص جب روح القدس کی تائید پا کر کھڑا ہو جائے تو یہ بے دریغ اس کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ کر رہے ہیں امام الزمان حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کا۔ اور ایک شخص جو 40-50 جس میں سے اکثر ان کے ملازمین ہیں، ان کی رائے سے کھڑا ہو جائے تو وہ خدائی فیصلہ ہو جائے۔ میری عقل کمزور ہے، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی، کوئی احمدی ہو تو مجھے ضرور سمجھائے۔ ان کے اوپر ایک شعر صادق آتا ہے: میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک آخری چھوٹا سا 5 منٹ اور لوں گا، ایک بات بتا دوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں 4 خلفاء جب فوت ہو گئے حضرت علی کی شہادت کے بعد، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ بنایا گیا، اور امیر معاویہ نے اس وقت چڑھائی کی تو حضرت امام حسن نے ایک خط لکھا امیر معاویہ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون ہو، اس لیے ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اگر آپ کا تھا تو آپ کو مل گیا۔ اور انہوں نے کچھ شرائط پیش کی، صلح کر لی، اور یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ وہ خلافت راشدہ جو ملوکیت میں بدل رہی تھی امیر معاویہ کے سپرد کیے جانے پر، انہوں نے اس کو قبول کر لیا حضرت امام حسن نے، مگر مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے کوشش کر گئے۔ یہاں پر آج جب ہم یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملوکیت بلائے دمشق جو اس وقت جماعت احمدیہ پر حاوی ہے، اور مرزا مسرور صاحب اس کے خلیفہ ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کے بالمقابل ایک روح القدس کی تائید سے ایک شخص کھڑا ہے۔ اگر آپ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو دلائل سے اس کو ثابت کر دیں کہ تم جھوٹے اور ہم سچے ہیں، ورنہ آپ کو یہی مشورہ ہے کہ حضرت امام حسن کا طریق اپناتے ہوئے اس چیز کو اس کے حقدار کے سپرد کر دیں۔ اللہ آپ کو اس کی سمجھ دے، کیونکہ بلائے دمشق ملوکیت اس سے خلافت راشدہ، خلافت اعلیٰ منہاج نبوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے اندر یہ جو تفرقہ پڑ رہا ہے یہ مٹ جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔